ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین مولانا و مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صلوات پڑھیں گا۔ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مسلسل جیسا کہ آپ کے علم میں ہے قرآن مجید کے مختلف سورہ مبارکہ کے مطالب، معانی اور ان کے مفاہیم آپ تمام حضرات کے پیش نظر جو پہلے سے ہیں انہی کی آپ حضرات کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، تذکر کرایا جا رہا ہے۔ سورہ مبارکہ حمد کے مطالب جتنے اس مختصر سے وقت میں بیان کر سکتے تھے وہ آپ تک پہنچائے۔ کل سورہ مبارکہ عصر کے مطالب جتنے ہمارے امکان میں تھے وہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی۔ آج سورہ مبارکہ قدر کے مطالب، معانی اور اس کے مفاہیم آپ حضرات تک پہنچانے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ مبارکہ قدر قرآن مجید کا اور سوروں کے طریقے سے ہی بڑا اہم سورہ ہے، اور سوروں کی طریقے ہی سے اپنے اندر مطالب، معانی اور مفاہیم کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ ہر لفظ، ہر حرف آگے تشریف لے آئیے، آگے آ جائیں، آ جائیں۔ سورہ مبارکہ قدر کا ہر حرف، ہر لفظ اپنے اندر مطالب، مفاہیم اور معانی کا بحر بے کناں لیے ہوئے ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے عرض کیے دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے
جو رحمان رحیم ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہاں پہ قرآن کی بات ختم ہے۔ یہ جب سورہ آپ پڑھیں گے، سورہ کی تلاوت فرمائیں گے، تو اس سورہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ جو ابتدائی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بس اسی آیت میں قرآن کی بات کی گئی ہے۔ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا۔ اب قرآن کی بات ختم ہے، اس کے بعد پورا سورہ لیلۃ القدر کے فضائل میں۔ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب لیلۃ القدر کے فضائل کا یہاں سے آغاز ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اسی لیلۃ القدر میں فرشتے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں اللہ کا امر لے کر۔ اللہ جو امور اپنے بندوں کے لیے معین کرتا ہے، اللہ جو تقدیر اپنے بندوں کے لیے لکھتا ہے، ان مقادیر اور ان امور کو لے کر فرشتے اسی لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ لیلۃ القدر سلامتی کی امین بنی رہتی ہے، امن و سلامتی کا مرکز بنی رہتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے، یعنی کہ پوری رات لیلۃ القدر کی امن و سلامتی ہے۔ جو اس لیلۃ القدر کو پالے وہ اللہ کے دامن امن و سلامتی کے نیچے آ جاتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کے پوری فضیلت ہے جو اس سورہ میں بیان کی گئی۔ اس کا آغاز ہو رہا ہے، ہم لفظی اعتبار سے گفتگو کر لیتے ہیں، جو بھی اس کے ظاہری مطالب ہوں گے وہ آپ تک پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ انا سے آغاز، یعنی اللہ اپنی طرف اشارہ کر کے فرما رہا ہے ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ہم نے نازل کیا، جو عربی گرامر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جو نا ہے، انا اور نا، ان دونوں کو ملا کے ایک کیا گیا ہے تو انا بن گیا ہے۔ اس میں نا ہے، یہ نا جو ہے وہ ضمیر منفصل ہے جو جمع متکلم کے لیے بولی جاتی ہے۔ ضمیر یہ جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے عربی ادب میں جمع کے لیے کم سے کم 3 افراد کا موجود ہونا ضروری ہے۔ وہ ضمیر جو جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے اللہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ کل سورہ مبارکہ کوثر کی وضاحت ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے، چونکہ سورہ کوثر بھی انا سے شروع ہوتا ہے اور سورہ قدر بھی انا سے شروع ہوتا ہے، تو کل بھی اس کی وضاحت تھوڑی سی بیان کر دیں گے۔ آج اس کو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ جب کسی چیز کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو جمع کی ضمیر اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو جمع کی ضمیر اپنے لیے پروردگار استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں جمع کی ضمیر کیوں استعمال کی؟ تاکہ قرآن کی عظمت سمجھ میں آئے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، تو ہماری عظمت سمجھو تاکہ قرآن کی عظمت سمجھ میں آئے، ہماری بلندی سمجھو تاکہ قرآن کی بلندی سمجھ میں آئے، ہماری بزرگی سمجھو تاکہ قرآن کی بزرگی سمجھ میں آئے، چونکہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اب آپ ایک دوسرا نقطہ جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ سمجھ لیجئے۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ترجمہ یہی ہوتا ہے، لیکن اس پورے سورے میں کہیں قرآن لفظ کا استعمال نہیں ہوا۔ پورے سورے میں کہیں لفظ قرآن کا استعمال نہیں ہوا۔ قرآن کے لیے ضمیر رکھی گئی ہے، انا انزلنا ہو، یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ قرآن کی طرف جا رہی ہے۔
یعنی قرآن کا نام نہ لے کر صرف ضمیر رکھی ہے اور قرآن کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ اشارہ بھی کسی کی عظمت کی دلیل ہوتا ہے۔ اگر کسی شخصیت کی بلندی کا اظہار کرنا ہو تو اس کا نام نہیں لیا جاتا، بس اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ کسی کی اگر عظمت بلند کرنا ہو، عظمت بتانی ہو، معیار بتانا ہو تو اس کا نام نہیں لیا جاتا، اس کی طرف بس اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ضمیر کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کی طرف اشارہ کیا، تو یہ بھی قرآن کی عظمت ہے۔ تو دو اسباب میں نے بتایا اس سورے میں جو قرآن کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، قرآن کی عظمت کو عیاں کر رہے ہیں، قرآن کی عظمت کو ظاہر فرما رہے ہیں۔ اب آ جائیے انزلنا پر۔ انا کے بعد کیا ہے؟ کیا ہے انا کے بعد؟ انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ نازل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے جس لفظ کا سہارا لیا ہے وہ ہے انزلنا۔ یہ باب افعال سے ہے۔ دو ابواب سے الفاظ نزول قرآن کے بارے میں بیان کرتے ہوئے قرآن میں نظر آتے ہیں۔ کہیں پروردگار عالم نے نزلنا فرمایا ہے، کہیں انزلنا فرمایا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اس قرآن کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے۔ یہاں پہ نزلنا اللہ نے استعمال کیا ہے، اور سورہ قدر میں کیا استعمال کیا ہے؟ انزلنا۔ نزلنا باب تفعیل سے ہے، انزلنا باب افعال سے ہے۔ افعال اور تفعیل کے معنی کا فرق اس طریقے سے سمجھیے کہ یک بارگی اور دفعتاً اور ایک مرتبہ میں جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ باب افعال کو استعمال کرتے ہوئے لفظ لایا جاتا ہے، اور جب تدریجاً آہستہ آہستہ ہلکے ہلکے آرام آرام سے واقعیت اور موقعیت کے ساتھ جب کسی چیز کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے تو وہ باب تفعیل سے آتا ہے۔ انزال باب افعال سے ہے، تنزیل باب تفعیل سے ہے۔ جب اللہ قرآن کے نزول کا اعلان انزلنا کے ذریعے کرے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بیان کرنا کہ ہم نے قرآن کو ایک مرتبہ میں پورا نازل کیا ہے، دفعتاً نازل کیا ہے، یک بارگی نازل کیا ہے۔ جب اللہ باب تفعیل سے نزلنا استعمال کرے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے قرآن کو تدریجاً نازل کیا ہے، آہستہ آہستہ نازل کیا ہے، بار بار نازل کیا ہے، واقعیت اور موقعیت کے ساتھ نازل کیا ہے، ہلکے ہلکے کر کے نازل کیا ہے، منزل بمنزل کر کے نازل کیا ہے۔ اب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان دونوں لفظوں کا اگر فرق سمجھنا ہو تو بالکل آپ کے اذہان کے قریب آ جاتا ہوں۔ ان دونوں لفظوں کا اگر فرق سمجھنا ہو، انزال اور تنزیل میں کیا فرق ہے، تو آپ اس کو سمجھیے جو فرق اعلام اور تعلیم میں ہے۔ اعلام کا مطلب خبر دینا، اطلاع دینا، علم دینا۔ آپ نے ایک بار خبر دے دی، اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی بھی حکم جاری نہیں ہوتا، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے ایک بار خبر دے دی، اسے کہتے ہیں اعلام۔ کیا کہتے ہیں؟ اعلام۔ ایک بار علم دینے کو، ایک بار اطلاع دینے کو، ایک بار خبر پہنچانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعلام۔ اور تعلیم کسے کہتے ہیں؟ ذہن نشین کرانا، بار بار پہنچانا، روزانہ سکھانا، روزانہ پڑھانا، روزانہ سمجھانا۔ سمجھانا نہیں، سمجھاتے رہنے کو تعلیم کہتے ہیں، پڑھانا نہیں، پڑھاتے رہنے کو تعلیم کہتے ہیں۔ علم دینا نہیں، علم دیتے رہنے کو تعلیم کہتے ہیں۔ تعلیم میں تسلسل ہے، اعلام میں یکبارگی ہے۔ اعلام میں آپ نے بتا دیا، اس کے بعد آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تعلیم میں ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب بچے کو آپ تعلیم دیتے ہیں تو اسے ایک بار سمجھائیے، سمجھ میں نہیں آیا دوسری بار سمجھائیے، دوسری بار سمجھ میں نہیں آیا تیسری بار سمجھائیے۔ اسے کہتے ہیں تعلیم۔ اعلام یعنی ایک بار علم دے دینا، تعلیم یعنی علم دیتے رہنا، پڑھاتے رہنا،
بتاتے رہنا، سکھاتے رہنا۔ جو اعلام اور تعلیم میں فرق ہے وہی انزال اور تنزیل میں فرق ہے۔ اور آپ کے ذہنوں کے قریب ہو جاؤں، اللہ نے اپنے حبیب کو جب علی کی ولایت پہنچانے کا حکم دیا تو باب افعال سے ابلاغ نہیں کہا، باب تفعیل سے تبلیغ کہا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول علی کی ولایت کے پیغام کو پہنچانا نہیں ہے، پہنچاتے رہنا ہے، روزانہ پہنچاتے رہنا ہے، روزانہ سمجھاتے رہنا ہے، روزانہ بتاتے رہنا ہے، روزانہ پڑھاتے رہنا ہے، روزانہ ذہن نشین کرانا ہے، روزانہ سمجھانا ہے۔ بھائی جو ایک بار میں سمجھ میں آئے وہ علی نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، جو ایک بار سمجھ میں آئے وہ علی نہیں ہے۔ اب جملہ پہنچے تو پوری طاقت سے سمجھانے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے سمجھنا ہے اگر بات پہنچ جائے۔ اللہ نے ابلاغ نہیں کہا ہے، اللہ نے تبلیغ کہا ہے۔ بلغ، پہنچاتے رہیے، سمجھاتے رہیے، بتاتے رہیے، پڑھاتے رہیے۔ بلغ بتا رہا ہے قیامت تک جو سبجیکٹ اور مضمون پڑھایا جاتا رہے گا اس مضمون کو علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ فرق ہے ابلاغ اور تبلیغ کا، یہی فرق ہے اعلام اور تعلیم کا، یہی فرق ہے انزال اور تنزیل کا۔ تو جب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نازل کیا اور انزلنا کے ذریعے سے اعلان کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یک بارگی نازل کیا۔ اب اس میں روایات کے اعتبار سے فرق ہے۔ یک بارگی نازل کرنے سے کیا مراد ہے؟ یک بارگی نازل کرنے سے کیا مراد ہے؟ بعض روایات بتاتی ہیں اور بعض تفاسیر میں ملتا ہے کہ اللہ نے یک بارگی لوح محفوظ پر قرآن کو نازل کر دیا، اب وہاں سے موقعیت کے اعتبار سے اپنے حبیب کے دل پر تدریجاً نازل کرے گا۔ یہ ہے انزال اور تنزیل کا فرق۔ کہیں یہ بھی آیا ہے کہ لوح محفوظ سے رسول کے سینے پر یک بارگی قرآن نازل کر دیا اللہ نے، اب موقعیت اور واقعیت کے ذریعے سے رسول کو حکم دے گا کہ اب یہ والا پیغام پہنچا دو، اب یہ والا پیغام پہنچا دو، اب یہ والا پیغام پہنچا دو۔ سمجھنا ہے تو وہ بھی غدیر سے سمجھیے، ہر چیز تو سمجھ میں ہی ہمیں غدیر سے آئی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو آپ پر پہلے سے نازل کیا جا چکا ہے۔ اس کا مطلب پیغامات رسول پر پہلے سے نازل کیے جا چکے ہیں۔ موقعیت اور واقعیت کے اعتبار سے رسول کو بتایا جاتا تھا کہ اب یہ والا پیغام پہنچانا ہے، اب یہ والا پیغام پہنچانا ہے، اب یہ والا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ فرق ہے انزال اور تنزیل میں، یہ فرق ہے انزلنا میں اور نزلنا میں۔ محسوس فرما لیا آپ نے؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ انا ہو گیا، انزلنا ہو گیا۔ اب کیا آیا؟ یہاں کے آگے پورا سورہ لیلۃ القدر کا تعارف ہے، لیلۃ القدر کی وضاحت ہے۔ اب سمجھیے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اب سورہ قدر کے بارے میں بیان ہو رہا ہے تو مرکزی موضوع کیا ہونا ہے؟ لیلۃ القدر۔ بھائی لیلۃ القدر کی وجہ ہی سے تو اس سورہ کا نام سورہ قدر ہے، تو مرکزی موضوع کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ اب لیلۃ القدر سمجھیے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیل سب جانتے ہیں رات کو کہتے ہیں، لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات۔ بات طے ہو گئی۔ اب اس قدر کے دو مفاہیم ہمیں تفسیر سے ملے ہیں۔ پہلا مفہوم، پہلا مطلب سمجھ لیجیے۔ قدر یعنی بہت سے مفسرین نے کہا قدر یعنی وہ قدر جو ہم عام طور سے استعمال کرتے ہیں، عزت، تکریم، قدر، یہ والا قدر ہے۔ یعنی یہ رات قدر والی رات ہے، یہ رات عزتوں والی رات ہے، یہ رات بلندیوں والی رات ہے، یہ رات عظمتوں والی رات ہے۔ مفسرین نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ قدر والی رات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی رات میں
قدر والے خدا نے اپنا قدر والا قرآن قدر والے بندوں کے لیے قدر والے رسول کے سینے پر اتارا ہے، اس لیے یہ قدر والی رات ہے۔ تو ایک معنی تو قدر کے ہیں، وہی قدر و منزلت، تکریم، عزت، احترام، عظمت، فضیلت، یہ قدر ہے۔ اب دوسرے معنی جو اس سورے کے قریب تر معنی ہے، قریب تر تفسیر ہے، اور جو اہم معنی اس سورہ قدر کے ہیں۔ یہاں قدر سے مراد امور تقدیر کا فرشتوں کے حوالے کرنا ہے، محسوس فرمائیے گا۔ یعنی اللہ اس رات میں اپنے بندوں کے 1 سال کے امور ان کا مقدر بنا کر فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک رات کا نصیب اس رات میں لکھا جاتا ہے، 1 سال کا نصیب اس رات میں لکھا جاتا ہے، 1 سال کی تقدیر اس رات میں لکھی جاتی ہے، 1 سال کا مقدر اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، چونکہ اس رات میں 1 سال کا مقدر اللہ اپنے بندوں کا لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب محسوس کیجئے گا جو عرض کر رہا ہوں، یہاں کے آگے پورا سورہ لیلۃ القدر کا تعارف ہے، لیلۃ القدر کی وضاحت ہے، لیلۃ القدر کی تفسیر ہے، لیلۃ القدر کی توضیح ہے، لیلۃ القدر کی تفصیل ہے، لیلۃ القدر کی ڈیٹیل ہے۔ لیلۃ القدر کون سا لیلۃ القدر؟ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ لیلۃ القدر جو سلامتی کا مرکز ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ تاکہ لوگوں کو قرآن کی فضیلت سمجھ میں آئے کہ وہ لیلۃ القدر جب اتنی عظیم ہے تو وہ قرآن کتنا عظیم ہوگا جو اس لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ ابھی توجہ نہیں فرمائی شاید آپ نے۔ لیلۃ القدر کی عظمت پروردگار اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیلۃ القدر میں روح الامین نازل ہوتے ہیں، لیلۃ القدر سلامتی کا مرکز ہے بندوں کے لیے۔ اتنی فضیلت لیلۃ القدر کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، کیوں؟ تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ جب لیلۃ القدر اتنی عظمتوں والی ہے تو وہ قرآن کتنی عظمتوں والا ہوگا جو لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے پروردگار نے قرآن مجید میں کعبے کا تعارف پیش فرمایا۔ کعبہ کون سا کعبہ؟ جو اول بیت ہے، وہ کعبہ جو خدا کا گھر ہے، وہ کعبہ جو دو نبیوں نے بنایا ہے، وہ کعبہ جس کا لوگ طواف کرتے ہیں، وہ کعبہ جس کی طرف سجدے کیے جاتے ہیں، وہ کعبہ جس کا طواف کیا جاتا ہے، وہ کعبہ جو بیت محرم ہے، وہ کعبہ جو عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ کعبے کی اتنی فضیلت کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی گئی کہ لیلۃ القدر کی عظمت سمجھو تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ وہ قرآن کتنا عظیم ہوگا جو لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اسی طریقے سے کعبے کی عظمت سمجھو تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ وہ علی کتنا افضل ہوگا جو کعبے میں آیا ہے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ تو لیلۃ القدر عظیم ہے کس وجہ سے، کس لیے، کس سبب سے؟ چونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ توجہ دیجئے گا عزیزو، بھائی لیلۃ القدر نے قرآن کی عظمت نہیں بڑھائی، بلکہ قرآن کو اللہ جس رات میں اتارتا اسی کو لیلۃ القدر بنا دیتا۔ پہنچے کہ نہیں پہنچے مجھے نہیں پتا چلا، لیکن بات پہنچے تو بتائیے گا ضرور۔ بھئی قرآن کی عظمت کو لیلۃ القدر نے نہیں بڑھایا، بلکہ لیلۃ القدر کی عظمت قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے بڑھ گئی۔ اللہ جس رات میں قرآن کو نازل کرتا اسی کو لیلۃ القدر بنا دیتا۔ تو اب سمجھو کعبے نے علی کی عظمت نہیں بڑھائی، علی نے آ کے کعبے کی عظمت بڑھا دی۔ علی نے آ کے کعبے کی عظمت بڑھائی، علی نے آ کے کعبے کا معیار بڑھایا۔
یہی وجہ ہے قرآن گواہی دیتا ہے اس بات کی، قرآن اس بات کا شاہد ہے، قرآن نے گواہی دی ہے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے میرے رسول میں آپ کا آسمانوں کی طرف پلٹ پلٹ کے دیکھنا دیکھ رہا ہوں، تقلب وجهک بار بار چہرے کا آسمان کی طرف کرنا دیکھ رہا ہوں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جو قبلہ آپ کو پسند ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، جو قبلہ آپ کو پسند ہے، جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، کیفیت سمجھیے گا اور رسول کی عظمت سمجھیے گا، اس کا مطلب اللہ نے قبلہ بھی نبی کی پسند کا رکھا ہے۔ رسول کی عظمت سمجھ رہے ہیں، رسول کا معیار سمجھ رہے ہیں، رسول کی بلندی سمجھ رہے ہیں، کیا فرمایا پروردگار نے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف پلٹ دیں گے، موڑ دیں گے آپ کا چہرہ، آپ کو پلٹا دیں گے ایسے قبلے کی طرف۔ نرزاہا نہیں کہا، جو ہمیں پسند ہے، جس سے ہم راضی ہوں گے، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کیا کہا؟ ترضاہا، ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس سے آپ راضی ہوں گے، وہ قبلے کی طرف پلٹا دیں گے جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کو پسند ہے اس قبلے کی طرف آپ کو پلٹا دیں گے۔ اس کا مطلب رسول چاہے کعبے کے قبلہ بننے سے پہلے کسی اور طرف سجدہ کرتے ہوں، لیکن آیت بتا رہی ہے کہ رسول کو پسند یہ تھا کہ کعبہ قبلہ بنے۔ اللہ جانے میری بات پہنچ پا رہی ہے کہ نہیں؟ رسول چاہتے یہی تھے کہ کعبہ قبلہ بنے، رسول کی مرضی یہی تھی کہ کعبہ قبلہ بنے، رسول کو پسند ہی یہی تھا کہ کعبہ قبلہ بنے۔ بڑھ کے بارگاہ رسالت میں چل کے پوچھتے ہیں نا، یا رسول اللہ آپ کو پسند کیوں تھا کہ کعبہ قبلہ بن جائے؟ رسول صاحب جواب دیں، بھئی کیسے نہ پسند ہوگا کعبے کا قبلہ بننا، اسی کعبے سے تو اللہ نے مجھے میرا علی دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ پہنچ گئی بات؟ اب آئیے تمہیدی منزل سے آگے بڑھتے ہیں اور لیلۃ القدر کی امپورٹنس سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ سب سے بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، بہت توجہ دیجیے گا یہاں سے جس بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ سب سے بہتر طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی تفسیر آپ سے بہتر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، لیلۃ القدر کی تنزیل آپ سے بہتر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، لیلۃ القدر کی تعویل آپ سے بہتر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ کا قرآن سے رشتہ ایسا نہیں ہے کہ بس قرآن آپ کی قرأت میں شامل ہے۔ قرآن سے آپ کا رشتہ صرف یاد کرنے کا نہیں ہے، صرف پڑھنے کا نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھ کر اٹھ جائے اور وہ یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتہ اس سورے میں کس کی بات ہو رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ اس آیت میں کس کی بات ہو رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ اس لفظ سے کون مراد ہے، تو اس کا مطلب وہ بس قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ اور یہ توہین قرآن ہے، قرآن پڑھ کر یہ کہہ دینا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اس آیت میں کیا کہا گیا ہے، اس لفظ سے کیا مراد ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے پہلے ہی بتا دیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے۔ ہدایت اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہے جب تک عمل کا کوئی ظاہری کردار موجود نہ ہو۔ محسوس فرمائیے گا نزاکتیں،
عمل کا جب تک ظاہری کردار موجود نہ ہو ہدایت مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن نے نماز پڑھنے کے لیے کہا تو خارج میں کوئی ایسا کردار ہونا چاہیے جو آپ کو نماز پڑھ کے دکھائے۔ توجہ دیجیے گا، قرآن نے روزہ رکھنے کے لیے کہا تو خارج میں کوئی ایسا کردار ہونا چاہیے جو آپ کو روزہ رکھ کر دکھائے۔ قرآن نے حج کرنے کے لیے کہا تو خارج میں کوئی ایسا کردار ہونا چاہیے جو آپ کو حج کر کے بتائے کہ ایسے حج کرنا ہے، نماز پڑھ کے دکھائے کہ ایسے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھ کے دکھائے کہ آپ کو ایسے روزہ رکھنا ہے۔ قرآن سے آپ کا رشتہ باتوں کا ہے، قرآن آپ سے بات کرتا ہے، قرآن آپ کو بتاتا ہے، قرآن آپ کے ذہن کو ان ذوات مقدسہ کی طرف لے جاتا ہے جو قرآن میں لفظوں سے مراد ہیں، جو قرآن میں آیتوں سے مراد ہیں، جو قرآن میں سوروں سے مراد ہیں۔ قرآن کے لفظوں میں آپ کو وہ چہرے دکھائی دیتے ہیں، وہ شخصیتیں دکھائی دیتی ہیں۔ قرآن کا رشتہ آپ سے بہت قریب والا رشتہ ہے، صرف پڑھ کے اٹھ جانے والا رشتہ نہیں ہے، باتیں کرنے والا رشتہ ہے، گفتگو کرنے والا رشتہ ہے۔ قرآن کے تصور میں آپ کو تصویریں دکھائی دیتی ہیں، قرآن کی آیتوں میں آپ کو شخصیتیں دکھائی دیتی ہیں۔ باہر کی طرف بھی نکلیے، قرآن سے باہر آئیے تو تمام صفات حسنہ جتنے بھی کائنات میں موجود ہیں آپ کے پاس ان صفات حسنہ کے معیاری کردار موجود ہیں۔ کوئی بھی صفت حسنہ آپ بولیے شجاعت، تو آپ کے پاس ایسے کردار ہیں جو بہادر ہیں۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، اگر کوئی شجاعت کہے تو آپ کے پاس بہادر کردار موجود ہیں، آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ بہادر کون کون ہے۔ کوئی کہے سخاوت تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا سخی کون کون ہے۔ کوئی کہے صبر تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا صابر کون کون ہے۔ کوئی کہے ایمان تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا ایمان کون کون ہے۔ کوئی کہے یقین تو آپ کے ذہن میں آئے گا یقین کون کون ہے۔ کوئی کہے حق تو آپ کے ذہن میں آئے گا حق کون کون ہے۔ یہی آپ کا رشتہ قرآن سے ہے۔ کوئی کہے صراط مستقیم تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ صراط مستقیم کون ہے۔ قرآن کہے نبأ عظیم تو آپ کے ذہن میں آتا ہے نبأ عظیم کون ہے۔ قرآن کہے قربا تو آپ کے ذہن میں آتا ہے قرابت دار کون ہے۔ لفظوں کی بات چھوڑیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کے نیچے کا جو نقطہ لگا ہوا ہے وہ نقطہ پڑھ کے بھی ذہن میں آتا ہے کہ نقطہ کون ہے۔ بھائی جب لفظ ذہن میں آتا ہے نقطہ ذہن میں آتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر، تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ لیلۃ القدر کون ہے۔ جب قرآن نے تعارف پیش کیا لیلۃ القدر کا کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں لوگوں کے نصیب بنتے ہیں، جس میں لوگوں کے مقدر بنتے ہیں، جس میں لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، جس میں لوگوں کے نصیب بنتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ خارج میں ضرور کوئی ایسی ذات ہوگی جس کے دروازے پر پہنچ کر لوگوں کے نصیب بن جاتے ہیں۔ ظاہر میں لیلۃ القدر کی کوئی ایسی ذات ہوگی جس کے دروازے پر پہنچ کر لوگوں کے نصیب بن جاتے ہیں۔ اب پورے کائنات میں در صحرا کے علاوہ کوئی در دکھائیے جس میں آ کر زمین والوں کے بھی نصیب بنتے ہیں، آسمان والوں کے بھی نصیب بن جاتے ہیں۔ در صحرا کے علاوہ کوئی ایسا در نہیں ہے کہ جس پہ آ کر زمین والوں کے بھی نصیب بنتے ہیں، آسمان والوں کے بھی نصیب بنتے ہیں۔ اب اگر جملہ پہنچے تو پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے سننا ہے، اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبان میری خطابت کو دان دیں۔ خاندان زہرا پہ درود اور سلام ہوگا، خاندان زہرا کی عظمتوں کو سلام ہوگا۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ لیلۃ القدر سے مراد شہزادی فاطمہ ہے تو اب کیجئے ترجمہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ زہرا کا دامن وہ لیلۃ القدر ہے جس میں کبھی حسن جیسا قرآن آیا، کبھی حسین جیسا قرآن آیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔
جس میں کبھی حسن جیسا قرآن آیا، جس میں کبھی حسین جیسا قرآن آیا، اس لیلۃ القدر کو فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ میری تفسیر نہیں ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ مولا نے لیلۃ القدر کے فضائل بیان فرمائے کہ جو شخص لیلۃ القدر کو پالے، مطلب لیلۃ القدر تک پہنچ جائے اور رات بھر جو لیلۃ القدر کی عظمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، بلندیاں ہیں، جاگ کر عبادت کرے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں یا زمین کے ذروں کے برابر ہوں۔ لیلۃ القدر کو پانے والا لیلۃ القدر کے اگلے دن اللہ کی نگاہ میں ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی عظمت ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ مولا میں بڑا بدنصیب ہوں، لیلۃ القدر کو اس عنوان سے کبھی حاصل کر ہی نہیں پایا جو آپ نے بتایا۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، مولا نے فرمایا پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ کہ مولا وہ کیسے؟ کہ دو لڑے ہوئے مومنوں کو آپس میں ملا دے۔ دو لڑے ہوئے مومنوں کو آپس میں ملا دے، دو روٹھے ہوئے بھائیوں کو آپس میں ملا دے، دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ کہ مولا کبھی یہ بھی نہیں کر پایا، نہ لیلۃ القدر کو اعمال کے اعتبار سے حاصل کر پایا، نہ دو لڑے ہوئے مومنوں کو آپس میں ملا پایا، میں تو پھر بھی بدنصیب ٹھہرا۔ مولا نے فرمایا اب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی غریب بھوکے مومن کو کھانا کھلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ باہر بیٹھے ہو یا اندر، عظمت جناب سیدہ کو پوری طاقت سے سلام کرنا ہے، جتنی طاقت آپ کی رگوں میں دوڑ رہی ہو، جتنی طاقت آپ کے بدن میں اترا رہی ہو۔ چھٹے امام سے اس شخص نے کہا مولا نہ کبھی اعمال کے اعتبار سے لیلۃ القدر کو حاصل کر پایا، نہ کبھی دو لڑے ہوئے مومنوں کو ملا پایا، نہ کبھی کسی بھوکے غریب کو کھانا کھلا پایا، اب بھی بد نصیب ٹھہرا میں تو۔ مولا نے فرمایا پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیلۃ القدر سے مراد میری جدہ فاطمہ زہرا ہے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے دے گا، گھر جا اور فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جا۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ معصوم کے فرمان کو سمجھیے، ایک فرمان میں زندگی کے کتنے زاویے ہیں، سماجی تہذیب، معاشرتی تہذیب، زبانی اقدار، کرداری اقدار، عملی اقدار۔ ایک حدیث میں کتنے مضامین معصوم نے تسبیح کے دانوں کی طرح پرو دیے ہیں۔ اب آپ اس حدیث کو اگر عملی میدان میں لانا چاہیں تو اس طریقے سے سمجھیے کہ مولا کیا چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے محبت بھی کرے، ہمارے دشمنوں سے نفرت بھی کرے، آپس میں بھائی چارگی بھی قائم رکھے، غریبوں کا سہارا بھی بنے، بھائیوں کو عزت بھی دے، معاشرے میں امن و امان بھی پیدا کرے، سب کو ایک جگہ جوڑے بھی رکھے، اتحاد کو بھی قائم رکھے، اتفاق کو بھی قائم رکھے۔ اتحاد اور اتفاق جو قائم سماج میں نہیں رکھتا ہے، شریعت کے عنوان سے شریعت کی نظر میں وہ مردہ سمجھا جاتا ہے۔
شریعت کیا کہتی ہے اس کو؟ وہ مردہ ہے۔ اگر کوئی سماج میں اتحاد اور اتفاق قائم نہیں رکھ پاتا ہے، یا وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے سماج میں اختلاف پیدا ہو، تو شریعت نے اسے مردہ کہا ہے۔ مردہ کو چھو کر غسل مسح میت واجب ہوتا ہے۔ مردہ کو چھو کر غسل مسح میت واجب ہوتا ہے۔ یعنی ایسا انسان جو سماج میں، معاشرے میں اختلاف پیدا کر رہا ہے، وہ کاندھے سے کاندھا ملا کے چلنے کی چیز نہیں ہے، کاندھے پہ اٹھا کے قبرستان میں دفنانے کی چیز ہے۔ ایک حدیث میں کتنے سماجی اقدار ہیں، کتنے معاشرتی تہذیب ہیں۔ اب محسوس فرمائیے گا، لیلۃ القدر سے کون ہے مراد؟ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو یہ قرآن کا ہر حرف بتاتا ہے، قرآن کا لفظ لفظ بتاتا ہے، قرآن کی آیت آیت بتاتا ہے کہ قرآن کے خارجی وجود کو اہل بیت کہتے ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی؟ قرآن کے خارجی وجود کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر اہل بیت نہ ہوتے تو نہ قرآن کو معنی ملتے، نہ قرآن کو مفہوم ملتا، نہ قرآن کو مطالب ملتے۔ بھائی اللہ کا کلام جب لفظوں میں ڈھلتا ہے تو قرآن بنتا ہے، قرآن کو جب کردار ملتا ہے تو اہل بیت بنتے ہیں۔ اہل بیت کا کلام جب لفظوں میں ڈھلتا ہے تو قرآن بنتا ہے، قرآن جب کردار میں ڈھلتا ہے تو اہل بیت بنتے ہیں۔ اب اللہ کے لیے جس کی تاریخ پہ جتنی جلدی نظر پہنچ جائے، اتنی جلدی اس کے چہرے پہ دکھنا چاہیے کہ اسے کون سا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ شاید اسی لیے چونکہ قرآن و اہل بیت دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، اسی لیے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یعنی رسول نے جاتے جاتے فرما دیا، قرآن کا دامن بھی تھامے رکھنا، اہل بیت کا دامن بھی تھامے رکھنا۔ اور ہمیں تاریخ سے اس بات کا علم ہوا ہے کہ جو اہل بیت کا دامن چھوڑ دیتا ہے اس کے ہاتھ سے قرآن کا دامن بھی نکل جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے قرآن کا دامن بھی نکل جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اہل بیت کے دامن چھوڑنے والے کے دوسرے ہاتھ میں غلاف کے اندر پتھر بھرے ہوئے دیکھے ہیں۔ جو اہل بیت کا دامن چھوڑ دے گا، قرآن کا دامن اس کے ہاتھوں سے خود نکل جائے گا۔ قرآن و اہل بیت ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ نبی نے اسی لیے فرمایا میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اب اس مضمون کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیں، بڑے عظیم منزل تک لے کے آ گیا ہوں آپ کو۔ آگے کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اب کیجئے ترجمہ، لطف آ جائے گا۔ لیلۃ القدر سے مراد اگر شہزادی فاطمہ ہے تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ تم کیا جانو زہرا کیا ہے؟ تم کیا جانو بطول کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب الف کے بارے میں بھی اختلاف ہے، الف تعداد مراد ہے یا کثرت مراد ہے؟ الف کے معنی 1000 ہی ہیں یا زیادتی مراد ہے، کثرت مراد ہے؟ یعنی 1000 مہینوں سے افضل ہیں، یہ تعداد کے اعتبار سے اللہ نے فضیلت بیان کی ہے، یا 1000 کہہ کے کثرت مراد لی ہے کہ تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے اس کی عظمت؟ 1000 مہینوں تک زندہ کون رہے گا جو سمجھ پائے گا؟ 1000 مہینے کی تو زندگی نہیں ملتی، اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اس کا مطلب لیلۃ القدر کی عظمت کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، کوئی محسوس کر ہی نہیں سکتا۔ اب لیلۃ القدر
شب قدر جس میں قرآن نازل ہوا، شب قدر میں بھی اختلاف ہے۔ لیلۃ القدر کو اللہ نے چھپا کے رکھا۔ چھپانے کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، 19 ہے کہ 21 ہے کہ 23 ہے یا 27 ہے، پتہ نہیں نا آپ کو۔ آپ کو کم علمی کی وجہ سے پتہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے، معصومین نے بتایا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو کم علمی کی وجہ سے خبر نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ آپ پوچھنے لگے کسی عالم سے کہ جی بتائیے لیلۃ القدر کون سی رات ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، معصوم نے بتایا ہی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ معصوم سے پوچھا نہیں گیا، پوچھا بھی گیا مگر جواب بڑا خوبصورت دیا۔ اب جواب سن لیجئے اور پھر خود پہ اترائیے کہ کیسے اماموں کو آپ چاہنے والے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اس نے کہا مولا لیلۃ القدر بتا دیجئے کون سی رات ہے تاکہ ہم سب اس پہ جمع ہو جائیں۔ تو مولا نے پوچھا لیلۃ القدر میں ہوتا کیا ہے؟ کہ نصیب بنتے ہیں، تقدیر لکھی جاتی ہے۔ کہ بندوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ اچھے اعمال کریں تاکہ نصیب بنے، اچھے اعمال کریں تاکہ۔ اب جواب سنیے، مولا نے فرمایا تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تمہیں 1 رات کی مہلت دی جائے نصیب بنانے کے لیے، یا یہ بہتر ہے کہ 3 راتوں کی مہلت ملے نصیب بنانے کے لیے؟ بہتر کیا ہے؟ جو فرصت تمہیں 1 رات میں ملے بہتر ہے نا کہ وہ فرصت تمہیں 3 راتوں کی مل جائے۔ تو تم 3 راتوں میں اعمال ایسے انجام دو، نیک عمل انجام دو۔ اس رات کو تلاش کیوں کرنا چاہتے ہو، کیوں ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ موقع ملا ہے، موقع کا فائدہ اٹھاؤ۔ 3 رات میں اعمال صالحہ انجام دو، 3 راتوں میں اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرو، 3 راتوں میں اللہ سے قربت کی کوشش کرو۔ بہتر ہے تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے۔ آگے کیا فرمایا پروردگار نے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اب میں ایک نئے مضمون کی طرف اس گفتگو کو موڑ رہا ہوں، جو بالکل مضمون آپ کے اذہان کے قریب ہے، اور یہ مضمون ہے ہی آپ کا جس طرف موڑ رہا ہوں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس شب قدر کی ایک اور فضیلت کیا ہے؟ اس شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح، روح الامین جناب جبرائیل نازل ہوتے ہیں۔ فیہا یعنی لیلۃ القدر میں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا کیسے نازل ہوتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے نازل ہوتے ہیں۔ من کل امر، یہ وہی قدر والا امر ہے، لوگوں کے امور لے کر، جو 1 سال کے امور اللہ کی طرف سے لوگوں کے مقدر کیے جاتے ہیں، ان سارے امور کو لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، عربی جاننے والے تشریف فرما ہے۔ تنزلو اصل میں تتنزلو ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ تتنزلو، تے کو یہاں سے ہٹایا گیا ہے، یہ بن گیا تنزلو۔ تتنزلو فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں پرزینٹ اور فیوچر دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں۔ نازل ہوتے ہیں، نازل ہوتے رہیں گے۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، یعنی اللہ اعلان کر رہا ہے فرشتے آج بھی نازل ہو رہے ہیں اور قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے۔ ایسے ہی نازل ہوتے رہیں گے۔ کیسے نازل؟ منبرے میں نازل ہوتے رہیں گے، چھت پہ نازل ہوتے رہیں گے، پیڑوں پہ نازل ہوتے رہیں گے۔ بھائی جب نازل ہوں گے تو کہیں نہ کہیں جگہ تو ہوگی نازل ہونے کی۔ توجہ عزیزو،
کوئی نہ کوئی جگہ تو ہوگی نازل ہونے کی۔ اب قرآن آواز دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ، آسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے اللہ کا امر لے کر، عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ کے ان بندوں پر نازل ہوتے ہیں جنہیں اللہ چنتا ہے۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے، بھائی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے۔ ہر جگہ نازل نہیں ہوتے، مسجدوں میں نازل نہیں ہوتے، امام بارگاہوں میں نازل نہیں ہوتے، درختوں پہ ہو پہاڑوں پہ نازل نہیں ہوتے، اللہ کے چنے ہوئے بندے پر نازل ہوتے ہیں۔ آج بھی نازل ہوتے ہیں، قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے۔ آیت بتا رہی ہے زمین پہ اللہ کا ایسا چنا ہوا بندہ ہر دور میں ہونا ضروری ہے جس پر فرشتے نازل ہوتے رہیں۔ ایسے چنا ہوا بندے کا ہونا زمین پہ ضروری ہے، ہر دور میں ضروری ہے، ہر زمانے میں ضروری ہے، ہر وقت ضروری ہے، جس پہ اللہ کے فرشتے نازل ہوں۔ شب قدر تو اٹھا نہیں لی گئی، اللہ نے لیلۃ القدر کو اٹھا لیا ہے کیا؟ آج بھی موجود ہے، تو آج بھی موجود ہے تو ایک سال کی عمر لے کر فرشتے نازل ہوں گے۔ نازل ہوں گے تو کہاں نازل ہوں گے؟ اللہ کے منتخب بندے پر نازل ہوں گے، تو اس منتخب بندے کا دنیا میں رہنا ضروری ہے۔ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ قرآن کی تنزیل، تفسیر اور تعدیل کو آپ سے بہتر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن کا لفظ لفظ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ بندہ کون ہے، وہ لوگ کون ہیں۔ اب ہمارے جوانوں کو معلوم ہے میرے بتانے سے پہلے کہ اللہ کا جو منتخب بندہ اس وقت زمین پر موجود ہے، جس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اسی بندے کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ ہمارے بتانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اسی بندے کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ ہے امام زمانہ؟ کہا جی بالکل ہے، مان لیجئے، انتظار کیجئے ہماری طرح۔ کہا تو کہاں ہے وہ؟ ہم نے کہا غیبت میں ہے۔ کہا غیبت میں ہے تو جو غیبت میں ہو ان کا وجود ہی ثابت نہیں ہو سکتا، جب وجود ثابت نہیں ہو سکتا تو مانے کیسے؟ جب مان نہیں سکتے تو انتظار کس کا کریں؟ ہم نے کہا بھائی غیبت میں وجود ثابت نہیں ہو سکتا کیا مطلب؟ آپ بھی غیبت کی چیزوں کو مانتے ہیں؟ غیبت کی چیزوں کو آپ بھی مانتے ہیں؟ کہ ہم کہاں مانتے ہیں؟ کہا پڑھیے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے بتا دو روح اللہ کا امر ہے۔ ہم نے کہا روح کو مانتے ہیں؟ کہا بالکل مانتے ہیں۔ کہا دیکھی ہے کبھی روح؟ جس دن دیکھ لی اس دن خود ہی روح ہو جائیے گا۔ روح دیکھی ہے؟ کہا نہیں دیکھی۔ کہا اس کا مطلب غیبت میں ہے؟ کہا جی۔ کہا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، قیامت کا دن ایسے گزر جائے گا جیسے آنکھ جھپکتی ہے۔ قیامت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں۔ غیبت میں ہے۔ بھئی روح کو بھی مانتے ہیں، غیبت میں ہے، قیامت کو بھی مانتے ہیں، غیبت۔ اچھا ایک بات یاد آ گئی، بڑی لطیف سی بات ہے اور بڑی نازک سی بات ہے، لیکن بڑی پیاری سی بات ہے۔ ایک راز کی بات بتاؤں، اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں
غیبت کے کسی بھی عقیدے کا تذکرہ کیا ہے وہاں غیبت کا تعلق امر سے رکھا ہے۔ توجہ دیجیے گا، کس چیز سے رکھا غیبت کا تعلق؟ کس چیز سے؟ امر، یاد رکھیے گا، غیبت کا تعلق امر سے رکھا جہاں جہاں غیبت کا عقیدہ پروردگار نے قرآن میں بیان فرمایا۔ یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے۔ روح غیبت میں تعلق امر سے، روح غیبت میں تعلق امر سے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، قیامت کا امر ایسے گزر جائے گا جیسے پلک جھپکتی ہے۔ قیامت غیبت میں تعلق امر سے۔ اور اس آیت میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے غیبت میں تعلق امر سے۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے، بھئی اللہ نے کوئی لائبریری تھوڑی اتاری ہے، اللہ نے تو ایک قرآن اتارا ہے، اور اس قرآن میں اشاروں کی لائبریری اتاری ہے۔ اشارے سمجھتے جائیے، مومن بنتے جائیے، اشارے سمجھتے جائیے، مومن بنتے جائیے۔ جو جتنے زیادہ اشارے سمجھے گا اتنا بڑا مومن بن جائے گا۔ سلمان کو زیادہ ہوشیار تھے، زیادہ اشارے سمجھ گئے، زیادہ بڑے مومن بن گئے۔ بھئی یہی بات ہے نا ایمان کی، اشارے سمجھیے اللہ کے، مومن بنتے جائیے۔ اللہ نے قرآن میں جتنے عقیدے غیبت کے ہیں تذکرہ کرتے ہوئے ان کا تعلق امر کے ساتھ رکھا ہے۔ قیامت غیبت ہے، تعلق امر سے ہے۔ روح غیبت ہے، تعلق امر سے ہے۔ فرشتے غیبت میں، تعلق امر سے ہے۔ شاید توجہ نہیں فرمائی، غیبت سے تعلق رکھا امر کا، روح غیبت میں تعلق امر سے، قیامت غیبت میں تعلق امر سے، فرشتے غیبت میں تعلق امر سے۔ اللہ یہی بتانا چاہ رہا ہے جب امر کی غیبت پہ یقین رکھتے ہو تو اولی الامر کی غیبت پہ شک کیوں کرتے ہو؟ امر کی غیبت پہ یقین ہے تو اولی الامر کی غیبت پہ شک کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ موجود ہیں کہ بالکل موجود ہیں۔ کہاں موجود ہیں؟ غیبت میں ہیں۔ چلیے اچھا مان لیتے ہیں غیبت میں ہیں، مان لیا غیبت میں، کب سے ہیں؟ تقریباً 1200 سال ہو گئے۔ تو بھیا اگر 1200 سال کے آدمی کو ہم مان لیں کہ وہ ہادی ہے اور غیبت میں ہے آپ کی طرح، تو اگر 1200 سال کا آدمی ظاہر بھی ہو گیا تو وہ تو 1200 سال کے ہیں، ظاہر ہو گئے تو ان کی ضعیفی ہوگی۔ اگر آ بھی گئے تو ہدایت کیسے کریں گے؟ ضعیف آدمی اگر آ بھی جائے 1200 سال کا، بوڑھا آدمی اگر آ بھی جائے 1200 سال کا تو ہدایت کیسے کرے گا؟ تو بھئی اگر بڑھاپا خراب ہے تو صرف اس دور کا بڑھاپا خراب نہیں ہے، ہر دور کا بوڑھا خراب ہے۔ اور قرآن کی نظر میں بڑھاپا خراب نہیں ہے، ضعیفی خراب نہیں ہے، ضعیفی شان ہے، ضعیفی عزت ہے۔ اتنی عزت ہے ضعیفی کہ ابراہیم نے اس ضعیفی کے لیے دعا کی ہے۔ ضعیفی کو دنیا کیوں خراب سمجھتی ہے؟ توجہ دیجیے گا عزیزوں، ضعیفی کو دنیا کیوں خراب سمجھتی ہے؟ کس لیے خراب سمجھتی ہے؟ اس لیے کہ ضعیفی کو کمزوری کا محور اور مرکز سمجھا جاتا ہے، ضعیفی کو کمزوری کا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان ضعیفی میں کمزور ہو جاتا ہے، ضعیفی آتی ہے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے ضعیفی اور بڑھاپے کو خراب سمجھا جاتا ہے۔ قرآن میں ایسی کوئی دلیل دی نہیں گئی ہے، قرآن میں ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے، قرآن میں ایسی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ قرآن میں ضعیفی کو بڑھاپے سے تعبیر کیا ہی نہیں گیا ہے، کمزوری سے تعبیر کیا ہی نہیں گیا ہے۔ اب قرآن کی تعبیر سن لیجئے اور قرآن سے ذائقہ محسوس فرمائیے تاکہ مجلس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ بھرپور توجہ رکھیے گا۔ قرآن میں ضعیفی کی تعبیر سنیں گے کیا ہے؟ قرآن میں ضعیفی کی تعبیر ہے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تمہیں مار دے گا. پھر تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی ضعیفی کی طرف پلٹا دیے جائیں گے. قرآن میں ضعیفی کو آنے سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے، ضعیفی کی طرف پلٹائے جانے سے تعبیر کیا گیا ہے. آپ اہل زبان ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. آپ اس امام بارگاہ میں آئے ہیں کہ پلٹ کے آئے ہیں؟ آئے ہیں، پلٹ کے جائیں گے گھر. اس کا مطلب انسان اپنی مرکز کی طرف پلٹتا ہے، اپنے مرکز کی طرف پلٹتا ہے انسان. پروردگار نے کہا ضعیفی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. اب ضعیفی کی طرف پلٹایا جانا کیوں کہا پروردگار نے؟ اس لیے کہ جب انسان کا بچپن ہوتا ہے، گردن ہوتی ہے ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے، آنکھیں ہوتی ہیں ایک جگہ رکتی نہیں ہے، ہاتھ ہوتے ہیں کسی بھاری چیز کو سنبھال نہیں سکتے، پیر ہوتے ہیں چلتے ہوئے لڑکھڑاتے ہیں. جب ضعیفی آئے گی تو بالکل انسان ایسا ہی ہو جائے گا. آنکھیں ہوں گی ایک جگہ رکیں گی نہیں، گردن ہوگی ایک جگہ ٹھہرے گی نہیں، ہاتھ ہوں گے کوئی بھاری چیز اٹھائیں گے نہیں، پیر ہوں گے چلتے ہوئے لڑکھڑائیں گے. اسی وجہ سے کہا ہے ضعیفی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، یعنی جیسا بچپن ہوگا ویسے ہی ضعیفی میں ہو جاؤ گے. جیسا بچپن ہوگا ویسے ہی ضعیفی میں ہو جاؤ گے. توجہ آخری فرد تک اگر تعبیر پہنچا سکوں ضعیفی کی، بھائی جیسا بچپن ویسی ضعیفی. جملہ بدلنے جا رہا ہوں، کیفیت بدلے تو منظر بدل جانا چاہیے. جیسا بچپن ویسی ضعیفی. جملہ بدلوں، اس کا مطلب جس کا جیسا بچپن اس کی ویسی ضعیفی، جس کا جیسا بچپن اس کی ویسی ضعیفی. اگر بچپن کمزور ہوگا تو ضعیفی بھی کمزور ہوگی، لیکن اگر بچپن میں کلہ ازدر چیرا ہوگا، اگر بچپن میں کلہ ازدر چیرا ہوگا تو ضعیفی بھی آئے گی، عمر بڑھے گی، مگر طاقت اور قوت نہیں جائے گی. تو نازل ہوتا ہے فرشتہ ایسے بندے پر جو منتخب ہوگا. کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ چھپکلی آ گئی؟ تو نازل ہوتا ہے، نازل ہوتا رہے گا. اس کا مطلب ہر دور میں نازل ہوگا. اس کا مطلب وہ جو بندہ ہے جس پہ آج فرشتہ نازل ہو رہا ہے وہ تنہا نہیں ہو سکتا. ایسے بندوں کا قبیلہ ہونا چاہیے، ایسے بندوں کا قبیلہ ہونا چاہیے. اور اس کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ وہ بندہ تنہا نہیں ہے، ایسے بندوں کا پورا قبیلہ ہے. اب سنیے آیت، ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الرِّجَالُ، مومنین میں سے کچھ رجال وہ ہیں، مومنین میں سے کچھ رجال وہ ہیں صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، کہ جو اللہ سے وہ عہد کرتے ہیں اس کو وہ سچ کر دکھاتے ہیں. مومنین میں سے کچھ مرد وہ ہیں. اب ترجمہ بدل دوں، یعنی مومنین سے ایک مردوں کا قافلہ ہے، ایک رجال کا قافلہ ہے، ایک رجل کا قافلہ ہے. اب اس قافلے کو آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ وہ رجل کا قافلہ کون سا ہوگا؟ اسی کے قبیلے سے ہوگا جس کو خیبر میں نبی نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا، کل میں اس کو دوں گا علم جو رجل ہوگا. اس کا پورا قبیلہ ہے. توجہ، قضا نہبہ ومنہم من قضا نہبہ ومنہم من ینتظر. وہ جو رجل کا قافلہ ہے پورا قبیلہ ہے. اس قافلے کی پہچان کیا ہے؟
اس قافلے اور قبیلے کی پہچان یہ ہے کہ ان میں سے ایک ہدایت کرتا ہے، دوسرا انتظار کرتا ہے۔ ایک ہدایت کرتا ہے، دوسرا انتظار کرتا ہے۔ ایک ہدایت کرتا ہے، دوسرا انتظار کرتا ہے۔ وہ مکمل قبیلہ ہے، مردوں کا قبیلہ ہے، رجال کا قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کا تعارف اور پہچان یہ ہے کہ ان میں سے ایک ہدایت کرے گا، دوسرا انتظار کرے گا۔ ایک ہدایت کرے گا، دوسرا انتظار کرے گا۔ بھئی نبی ہدایت کر رہے تھے، علی انتظار کر رہے تھے۔ علی ہدایت کر رہے تھے، حسن انتظار کر رہے تھے۔ حسن ہدایت کر رہے تھے، حسین انتظار کر رہے تھے۔ حسین ہدایت کر رہے تھے، سجاد انتظار کر رہے تھے۔ سجاد ہدایت کر رہے تھے، باقر انتظار کر رہے تھے۔ باقر ہدایت کر رہے تھے، جعفر انتظار کر رہے تھے۔ جعفر ہدایت کر رہے تھے، قاسم انتظار کر رہے تھے۔ قاسم ہدایت کر رہے تھے، رضا انتظار کر رہے تھے۔ رضا ہدایت کر رہے تھے، تقی انتظار کر رہے تھے۔ تقی ہدایت کر رہے تھے، نقی انتظار کر رہے تھے۔ نقی ہدایت کر رہے تھے، عسکری انتظار کر رہے تھے۔ عسکری ہدایت کر رہے تھے، مہدی انتظار کر رہے تھے۔ اب کوئی کھڑا ہو کے بول سکتا ہے اللہ کا قاعدہ تو ٹوٹ گیا، اب تو تنہا مہدی بچے ہیں؟ بھئی اللہ کا قاعدہ نہیں ٹوٹا، آج بھی زمین پہ مہدی ہدایت کر رہے ہیں، آسمان پہ عیسیٰ انتظار۔ قاعدہ نہیں ٹوٹا، مہدی ہدایت کر رہے ہیں، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں۔ آئے گا وہ دن جب وہ باہر آئے گا۔ کہاں سے آئے گا؟ کعبے سے آئے گا۔ پروردگار کعبے ہی سے کیوں؟ کہ میں اللہ ہوں، میری سنت بدلتی نہیں ہے۔ میں نے پہلے کو بھی کعبے سے بھیجا تھا، آخری کو بھی کعبے سے بھیجوں گا۔ کعبے سے سفر جاری ہوگا، دمشق یہ قافلہ پہنچے گا۔ دمشق کی جامع مسجد میں جناب عیسیٰ آسمان سے اتریں گے، فرشتوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ وقت نماز ہوگا، ہمارے وقت کے امام جناب عیسیٰ کو عزت دیتے ہوئے فرمائیں گے کہ آپ بزرگ ہیں، آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ جناب عیسیٰ فرمائیں گے چاہے میں نبی اور بزرگ ہی کیوں نہ ہوں، آج تم امام ہو، تم نماز پڑھو، تم نماز پڑھاؤ، میں نماز پڑھوں گا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ یہ جو ہے اس کا پورا قبیلہ ہے، تنہا نہیں ہے، پورا قبیلہ ہے، پورا سلسلہ ہے۔ یہی تو ہم دنیا کو بار بار بتانا چاہتے ہیں کہ جب اس سلسلے کا آخری امام نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس سلسلے کا پہلا امام کسی امتی کے پیچھے کیسے نماز پڑھے؟
جس طرح آپ انتظار کر رہے ہیں اسی طرح وہ بھی انتظار کر رہا ہے۔ انتظار کریں مگر ایسے جو انتظار کرنے کا حق ہے۔ انتظار کرنے والا سکون سے نہیں ہوتا، اس کے ہاں بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، بے قراری ہوتی ہے، کروٹیں ہوتی ہیں، کروٹوں سے ابھری ہوئی سلوٹیں ہوتی ہیں۔ اسے نہ بستر پہ چین ملتا ہے، نہ بازار میں سکون ملتا ہے، نہ بیٹھ کے آرام ملتا ہے، نہ سو کے سکون ملتا ہے۔ وہ تو بس اس کی شخصیت کو اپنی نظر میں رکھتا ہے جس کا وہ انتظار کرتا ہے۔ ہر موڑ پہ ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے وہ انتظار جس کا کر رہا ہے وہ چاہتا ہے۔ یہ سوچ کے کھڑا ہوتا ہے نہ جانے یہاں ملاقات ہو جائے، نہ جانے یہاں ملاقات ہو جائے، نہ جانے یہاں ملاقات ہو جائے۔ وہ ایسے بن کے رہتا ہے جیسے اس کا محبوب چاہتا ہے، ایسے رنگ کے رہتا ہے جیسے اس کا محبوب چاہتا ہے، اس طریقے سے زندگی کو سنوار کے رکھتا ہے جیسے اس کا محبوب چاہتا ہے۔ وہ عادتیں چھوڑ دیتا ہے جو اس کے محبوب کو ناپسند ہوتی ہیں، وہ عادتیں اپنا لیتا ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہوتی ہیں۔ ہم بھی اگر انتظار کر رہے ہیں تو ہمارے کردار سے لگنا چاہیے کسی کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے بیٹھنے سے لگنا چاہیے کسی کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے چلنے سے لگنا چاہیے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی بھی عمل انجام دینے سے پہلے کم سے کم یہ تو سوچنا ہی چاہیے جو ہمارے وقت کا امام ہے، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اسے وہ عمل پسند ہے کہ پسند نہیں ہے، وہ ہم سے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے۔ کہیں وہ ہم سے اس عمل پہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ ہم سے اس عمل پہ ناراض نہ ہو جائے۔ بس اس وقت کے امام کی مرضی دیکھتے رہیے۔ اگر وہ نماز چھوڑنے سے راضی ہے تو نماز چھوڑتے رہیے، اگر نماز پڑھنے سے خوش ہے تو نماز پڑھتے رہیے، اگر غیبت کرنے سے راضی ہے تو غیبت کرتے رہیے، اگر غیبت چھوڑنا اسے پسند ہے تو غیبت چھوڑ دیجیے، اگر جھوٹ بولنے سے وہ راضی ہے تو جھوٹ بولتے رہیے، اگر اسے سچ پسند ہے تو سچ بولتے رہیے، اگر ریاکاری اسے پسند ہے تو دکھاوے کے عمل کرتے رہیے، اگر اسے یہ پسند ہے کہ ہر عمل میرا بندہ، میرا انسان جو مجھے چاہتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے، جو میرا شیعہ ہے، جو میرا محب ہے، وہ ہر عمل خیر چھپا کے کرے تو ہر عمل خیر چھپا کے کیجیے۔ اگر وہ سماج میں اختلاف پھیلانے سے خوش ہوتا ہے تو روز ہر بیٹھک میں بیٹھ کے اختلاف پھیلائیے، اور اگر وہ سماج کو جوڑنے سے خوش ہوتا ہے تو ہمیشہ کوشش کرتے رہیے سماج متحد ہو، سماج متفق ہو، سماج ایک جگہ ہو۔ اگر ماں باپ کی اطاعت کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے تو ماں باپ کی اطاعت کیجیے، اگر بہن بھائی سے محبت کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے تو بہن بھائی سے محبت کیجیے، اگر بزرگوں کو عزت دینے سے وہ راضی ہوتا ہے تو بزرگوں کو عزت دیجیے، اگر بچوں سے محبت کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے تو بچوں سے محبت کیجیے۔ زمانے اور سماج کو، گاؤں اور شہر کو، محلے اور بستی کو جنت مزاج بنائیے، جنت نشان بنائیے، جہاں کسی کے دل میں کسی کا خوف نہ ہو، کسی کے دل میں کسی کا ڈر نہ ہو، ہر بچہ بزرگوں کی عزت کرتا ہو، ہر بزرگ بچوں سے محبت کرتا ہو، بھتیجے چچا سے پیار کرتے ہوں، چچا بھتیجوں سے محبت کرتے ہوں، ماموں بھانجوں کو عزت دیتے ہوں، بھانجے ماموں سے محبت کرتے ہوں، اولاد والدین کی اطاعت کرتی ہو، والدین اولاد سے محبت کرتے ہوں، عالم قوم سے پیار کرتے ہوں، قوم علماء سے محبت کرتی ہو۔ ایسا سماج تشکیل دیجئے۔ ظہور اجتماعی ہے، ایک ظہور انفرادی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے سماج کو خوشحال رکھنے سے ظہور اجتماعی اللہ کے اوپر منحصر ہے، وہ جب ظاہر ہوں گے سب کے لیے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنے سامنے اپنے امام کو بلانا یہ آپ کے اعمال کے ہاتھ میں ہے۔ کربلا میں ایک عالم دین گئے، 40 شب جمعہ انہوں نے روضہ امام حسین کی زیارت کی۔ انہوں نے پڑھا تھا کہ 40 شب جمعہ مسلسل جو امام کے روضے کی زیارت کرے گا اس کی امام سے ملاقات ہو جائے گی، وقت کے امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ 40 شب جمعہ زیارت کر کے وہ لوٹ رہے تھے، بڑے پسمردہ سے، بوجھل سے، افسردہ سے، مایوس سے، بے چین سے۔ وہ جہاں ایک ٹھیلا تھا
اس پہ مونگ پھلی بیچ رہا تھا، مونگ پھلی بیچنے والا، اور ماڈرن کر لیجئے تو بادام بیچ رہا ہوگا، بادام بیچ رہا ہو یا مونگ پھلی بیچ رہا ہو، ٹھیلے پہ تھا، جیسے ٹھیلا ہوتا ہے جس کو ہم چلاتے ہیں۔ اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے والد، پریشان کے سر جھکا ہوا۔ اس نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہے؟ انہوں نے کہا تجھے کیا بتاؤں، تجھے کیا پتہ لگے گا کہ کیوں پریشان ہو؟ کسی کا لباس دیکھ کر اسے کمتر مت سمجھ، کسی کا لباس دیکھ کر اسے کمتر مت سمجھیے۔ مولا علی نے فرمایا ہے ہو سکتا ہے جسے تم کمتر سمجھ رہے ہو اللہ کی نظر میں وہ تم سے بڑا ہو، اللہ کی نظر میں وہ بہت بہتر ہو، اللہ سے بہت قریب ہو سکتا ہے تم سے زیادہ قریب ہو اللہ سے جسے تم کمتر سمجھ رہے ہو۔ اس نے کہا بتائیے تو صحیح، کیا خبر کوئی راہ حل نکلا، کوئی آپ کی پریشانی کا حل ہو میرے پاس؟ انہوں نے کہا کہ میں نے روایت میں پڑھا تھا، انہوں نے فرمایا کہ 40 شب جمعہ جو زیارت کر لے اس کی امام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ 40 شب جمعہ گزر گئے، امام کی تلاش میں، میری امام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کیا آپ امام کو تلاش کر رہے ہیں؟ کہا جی۔ کہ وقت کے امام ابھی میرے پاس یہیں بیٹھے تھے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کے لیے پیغام دے کر گئے ہیں کہ کردار ایسا بنا لو جیسا ہم چاہتے ہیں، پھر تمہیں ضرورت نہیں ہے ہمیں تلاش کرنے کی، ہم ملاقات کے لیے خود تمہارے پاس آئیں گے۔ جیسا امام چاہتے ہیں امام انتظار کر رہے ہیں، اس سے آپ انتظار کریں۔ آپ سے ملاقات کا بھی انتظار ہے، کربلا کے انتقام کا بھی انتظار ہے۔ روتے ہیں امام، اشک بہاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، کربلا کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں، اور جب اپنے چاہنے والوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں اور وہ اعمال خراب اور برے نظر آتے ہیں تو امام رونے لگتے ہیں، اور جب اعمال اچھے نظر آتے ہیں تو امام اس کو دعا دیتے ہیں۔ اب آپ کی اور ہماری مرضی ہے، ہم امام وقت کو دھلانے کے اسباب فراہم کر رہے ہیں یا امام سے دعا لے رہے ہیں۔ کربلا کا مکمل واقعہ امام کی نگاہوں میں ہے، امام روتے ہیں۔ وہ تو وارث حقیقی ہیں، سوچئے آپ جب اتنا روتے ہیں، ان تماچوں پر جو سکینہ کے رخساروں پر مارے گئے سن کر روتے ہیں، تو امام تو وارث حقیقی ہیں، وہ کتنا روتے ہیں۔ جب آپ اتنا روتے ہیں کہ 6 مہینے کے بچے کو 3 بھال کا تیر مارا گیا، تو وقت کا امام کتنا روتا ہوگا۔ وقت بہت ہو گیا ہے، بالکل بھی وقت نہیں بچا ہے، بس 2 لمحوں کے مصائب سن لیجیے اور میں اپنی بات تمام کیے دے رہا ہوں، اس گزارش کے ساتھ کہ رویا ضرور کیجیے، ضرور رویا کیجیے۔ جہاں پہ آپ کا کوئی عمل ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کا ساتھ دے، وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ یہ آنسو آپ کے پاس ایسا ہو جو آپ کا میدان قیامت میں ساتھ دے۔ ان آنسوؤں کو کبھی ہلکا نہ سمجھا کریں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک قطرہ ایسا آپ کی آنکھوں سے گر جائے جو میدان قیامت میں آپ کے کام آ جائے۔ جو ذکر چھیڑا ہے اسی کو مکمل کیے دیتا ہوں۔ آنسوؤں کی بات کی ہے نا، تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ جس واقعے پر آنسو بہائے گئے ہیں اس واقعے کو واقعہ کربلا کہتے ہیں، اور واقعہ کربلا میں جس شہید پہ سب سے زیادہ آنسو بہائے گئے ہیں اس شہید کو علی اصغر کہتے ہیں۔ مورخ تاریخ اسلام لکھ رہا تھا، تاریخ اسلام لکھنے کے لیے وہ تاریخ کربلا کا مطالعہ کر رہا تھا۔ تاریخ کربلا کا مطالعہ کرتے کرتے اس نے حضرت عباس کی شہادت پڑھی، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ امام حسین کی شہادت پڑھی، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی اس نے علی اصغر کی شہادت پڑھی، اس نے کتاب بند کی، حجرے سے باہر گھر کے آنگن میں آیا، آسمان کو دیکھا اور دیکھ کے ایک جملہ کہا، پروردگار اگر واقعاً تو ہے
تو کسی کو بھی معاف کر دینا، علی اصغر کے قاتل کو معاف نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے سب کی شہادت سمجھ میں آ گئی، مجھے علی اصغر کی شہادت سمجھ میں نہیں آئی کہ 6 مہینے کے بچے کو 3 بھال کا تیر کیوں مارا گیا۔ 3 بھال کا تیر مارا گیا ہے علی اصغر کو۔ 3 بھال کا تیر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ 2 طریقے کے جانور ہوتے ہیں، ایک وہ جانور جن پہ انسان قدرت حاصل کر لیتا ہے، جیسے بھیڑ بکری، ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ایک جانور جن پہ انسان قدرت حاصل نہیں کر پاتا، جیسے اونٹ ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، نہر کیا جاتا ہے۔ نہر کرنے کے لیے دور سے ہتھیار کے ذریعے سے اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے۔ عرب میں جس اسلحے اور ہتھیار سے اونٹ کی گردن کو نہر کیا جاتا تھا، اسی ہتھیار کو 3 بھال کا تیر کہتے ہیں۔ اب بھی رونے کے لیے کچھ اور بولنے کی ضرورت ہے؟ سوچئے کہاں 3 بھال کا تیر ہوگا، کہاں علی اصغر کا چھوٹا سا گلا ہوگا۔ روایت میں ملتا ہے جب 3 بھال کا تیر چلا تو ادھر گردن سے گیا، ادھر گردن سے نکل گیا۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ جب 3 بھال کا تیر چلا تو ایک کان سے تیر داخل ہوا، دوسرے کان سے نکل گیا۔ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب چلا تو ادھر سر سے داخل ہوا اور سر سے باہر نکل گیا۔ آیت اللہ وحید خراسانی سے کسی نے پوچھا، سرکار یہ الگ الگ روایتیں کیوں ہیں، کس وجہ سے ہیں، کون سی روایت معتبر ہے؟ آیت اللہ وحید خراسانی نے معلوم ہے کیا جواب دیا کہ تینوں روایتیں الگ الگ نہیں ہیں، یہ تینوں روایتیں ایک ہیں۔ 3 بھال کا تیر تھا، 3 بھال کا تیر ایسے نہیں چلا تھا، ایسے چلا تھا۔ ایک بھال سر میں گیا، سر سے نکلا، ایک بھال کان میں گیا، کان سے نکلا، ایک بھال گلے میں گیا، گلے سے نکلا، اور 3 بھال کا تیر علی اصغر کے گلے کو توڑتا ہوا حسین کے بازو میں جا کے لگا۔ ہو سکتا ہے زبانے بے زبانی سے علی اصغر نے خیمے کا رخ کر کے کہا، اماں رات بھر مجھے سمجھاتی رہی کہ میرے ہوتے میرے بابا پہ کوئی آنچ نہ آئے، اماں مجھے معاف کرنا۔ تیر بابا کے بازو تک پہنچ گیا، لیکن اماں غلطی میری بھی نہیں تھی، اماں تیر بہت بڑا تھا، میرا گلا بہت چھوٹا تھا۔ وہ لیجیے امام حسین نے آخری جملہ مصائب تمام، امام حسین نے علی اصغر کو لیا، خیمے کی طرف چلے۔ کتنا وزن ہوگا علی اصغر کے جنازے میں کہ حسین جیسا بہادر جو اور لاشے کو خیمے تک لے کر آیا ہے، خیمے میں لے جاتے ہوئے 7 بار پیچھے ہٹا ہے، 7 بار آگے بڑھا ہے۔ تیرے خیمہ پہ ام رباب کو آواز دی، ام رباب آ جاؤ۔ ادھر سے سکینہ بھی آ گئی۔ پہلے امام حسین نے فرمایا، دیکھو ام رباب، اپنے بچے کو چاہے جس حال میں دیکھنا، کوئی شکایت نہ کرنا۔ یہ کہہ کے حسین نے ابا کا دامن علی اصغر کے گلے سے ہٹایا۔ ام رباب نے جو منظر دیکھا نا، اللہ کسی ماں کو منظر نہ دکھایا۔ ام رباب بے ہوش ہو گئی، کسی طریقے سے ہوش میں لایا گیا ام رباب کو۔ معلوم ہے 2 جملے ام رباب نے کہا، آخری جملے مصائب تمام ہے، جتنا رونا ہو رو لیجیے گا، جتنا غصہ دینا ہو دے لیجیے گا۔ ام رباب نے 2 جملے کہے، بس جملوں کی کیفیت محسوس کیجیے گا، ماتم کرنے کے لیے کافی ہوگا، رونے کے لیے کافی ہوگا۔ 2 جملے معلوم ہے ماں نے کیا کہے، آسمان کی طرف رخ کیا اور آسمان کی طرف رخ کر کے ایک جملہ کہا، پروردگار کیا 6 مہینے کے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ پروردگار کیا 6 مہینے کے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اور دوسرا جملہ مقتل کی طرف رخ کر کے فرمایا ام رباب نے، اے میرے آقا، میرے سید و سردار، بس مجھے اتنا بتا دیجئے، جس نے میرے اصغر کے گلے پہ تیر مارا کیا وہ صاحب اولاد نہ تھا؟ اگر وہ صاحب اولاد ہوتا تو 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ کبھی تیر نہ مارتا۔ ہوا صغرا، ہوا حسینہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم۔
بارہ تو واسطہ محمد وال محمد کا بارہ جو بھی ذات پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہیں انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، امام آخر کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور امام کے انصار و اعوان میں شمار ہو سکیں۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر الحاج ظہیر حسن کربلائی مرحوم، ابن شہادت حسین مرحوم، قیصری بانو کربلائیہ مرحومہ بنت بدر علی مرحوم اور جملہ مومنین مومنات مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔